إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کریں گے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈائریکشن ہو، اس میں قرآن ہمارا واحد وہ سرچشمہ ہدایت ہے جو ہمیں انشاءاللہ زندگی کے ہر طرح کی جو ہمیں گائیڈنس چاہیے وہ ہمیں اس کتاب سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنی اس پاک کتاب کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے عطا فرمایا، اور اگر آپ اس کا پہلا سورہ پڑھتے ہیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس میں سب سے پہلے آپ اپنے خالق کو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رب ہے، اور وہ انتہائی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، ہماری تمام زندگی جو ہم گزارتے ہیں ایک دن ہم اس کے اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور وہ اس دن کا مالک ہے جب ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے نامہ اعمال کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اب آپ اس چیز کا اگر ایک ایٹ اے گلانس انالیسس کریں تو اللہ پاک ہمیں جو چیز بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی گزارنے کا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ اپنے چیلنجز کے ساتھ آتی ہے۔ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی مشکلات ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی زندگی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، کبھی بہت ساری چیزوں کی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو زندگی کسی ایک ڈگر پہ نہیں چلتی انسان کی، اور یہ انتہائی ایک انیویٹیبل چیز جو اس کا ایک جو انیویٹیبل پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں، تاکہ ہماری زندگی کی جو بھی سچویشن ہے، چاہے وہ راحت ہے یا مشکلات ہیں، ہم اللہ سے اس کی کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اور اللہ سے ہم ان ہدایات کی جو ہے نا اپنے لیے ہم تلاش کریں جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے ہمارے لیے مختص کیے۔ دوستو بھائیو، آپ اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو آپ کو ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرابلم کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو زندگی کے مسائل نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہیں یہ جو احکام میں دے رہا ہوں، کیونکہ انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں اور غیر المغضوب علیہم والے جو لوگ ہیں، وہ اس کا جا بجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، تمہیں اگر اپنی زندگی کسی ایک ایسے رستے پہ چلانی ہے جو زندگی اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو اللہ کے ہاں جس چیز کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، تو یہ وہ زندگی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کی ہدایات پہ عمل کریں۔ تو پھر اگر کوئی زندگی کی مشکلات بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو سلوشن دیتے ہیں اس میں زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور انسان، چاہے اس کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہو
دینی زندگی سے ہو، اخروی زندگی سے ہو، اس تمام کا واحد حل اور رستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں اس کتاب ہدایت کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی منچاہی زندگی گزارنا شروع کر دے تو انسان، آپ یقین مانیں، جتنی مرضی اپنی عقل و فکر استعمال کر لے، وہ کبھی بھی کسی ایک مکمل رستے کو نہیں پا سکتا، بیکاز وہ انسان کا خود ساختہ طریقہ ہے جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل کے ذریعے فیصلے کرنے اچھی بات ہے، انسان عقل کو بھی بیچ میں لے کے آئے، آپ تجربوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، عقل اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، انسان کا جو وجدان ہے اس سے بھی انسان باتیں اخذ کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ہدایت کا رستہ ہے، واحد رستہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر، although یہ بہت ہی مختصر سورہ ہے جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر پوری زندگی کی ڈاکٹرائن موجود ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے رب کو پہچانوں کہ میرا اللہ کون ہے۔ جو میرا رب ہے وہ تمام کائنات کا خالق ہے، اور وہی رب جو ہے وہ انتہائی مہربان اور پیار کرنے والا رب ہے۔ اور پھر اس پیار اور مہربانی کرنے والے رب نے جو رستہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تم کنیکٹڈ رہو تو اسی کی عبادت کرو اور اسی سے استعانت طلب کرو، اور اس استعانت کے ساتھ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ، جو مجھے رستہ دکھا ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا مجھے، اگر میں اللہ سے یا آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں جو سورہ فاتحہ کے ذریعے قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس میں یہ انتہائی ایک اہم امر ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ پاک نے جن لوگوں پہ اپنی رحمت فرمائی وہ کون تھے۔ وہ اللہ کو نہ صرف ماننے والے تھے بلکہ وہ اللہ کی طرف سبمٹ ہونے والے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق بنانے والے لوگ تھے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والے لوگ تھے۔ اور ان لوگوں کا نام آج بھی ہمارے سامنے زندہ جاوید ہے۔ گو کہ کئی لوگ جو انعمت علیہم میں تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے نام ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے کو ٹھکرا دیا یا انہوں نے اپنے طور سے زندگیوں کو گزارا اور کسی بھی وجہ سے انہوں نے اللہ کے غضب کو اختیار کیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ تو اس ساری کی ساری جو انسان کی زندگی ہے، اگر انسان قرآن کے حساب سے دیکھے تو ایک تو آپ کو قرآن جو ہے وہ عبادات سکھاتا ہے کہ تم نے اللہ کی کس طرح سے عبادتیں کرنی ہے، تم نے اللہ کو کیسے سبمٹ کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے خالق کو بحیثیت رب جانوں اور پہچانوں، پھر بحیثیت الہ میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو اور اپنی خواہشات کو سبمٹ کروں۔ اور آپ یقین مانیے یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کو بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید دین پہ چلنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ آپ یقین مانیں کہ دین ہی زندگی کا سارا حل ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ انعمت علیہم میں آ جاتے ہیں، اللہ کے انعام و اکرام ان پہ آتے ہیں، ظاہری فکریں، ظاہری پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری اللہ پاک ہمیں وہ رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس رستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم لوگ اپنی زندگی کا کوئی اور رستہ نکال لیں، جیسے آج دنیا کے اندر کئی طریقے رائج ہو گئے، لوگوں نے اپنے حساب سے زندگی بنا لی، اللہ پاک آپ کو اور مجھے چاہتے ہیں کہ ہم زندگی ایک کامیاب زندگی گزاریں، بھلے اس زندگی کے اندر اس کے کیونکہ چیلنجز تو زندگی کے اندر ہوں گے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں چیلنجز نہیں ہوں گے، لیکن چیلنجز جو ہیں وہ جب آپ اللہ کی رب چاہی زندگی گزارتے ہیں تو وہ چیلنجز کم ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر اوقات زندگی کو کئی رخ سے دیکھا، اور آپ یقین مانیے کہ وہاں پہ مجھے بہت پریشانی دکھائی دی جہاں پہ اللہ کا دین نہیں تھا۔ آپ یقین مانیں ان گھروں کے اندر بھی پریشانیاں دکھائی دی، اور ڈفرینٹ لیول کی پریشانیاں، کام کی نسبت سے بھی اور زندگی گزارنے کی نسبت سے بھی۔ لیکن جب لوگ انسان پورے سچے دل سے اپنے اللہ کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک
امید والی شکل ساتھ رہتی ہے، ایک تسلی، ایک حوصلہ، اور اللہ کا ساتھ انسان کے ساتھ اس کو محسوس ہوتا ہے. پھر وہ انسان جو ہے وہ بھلے کتنا ہی کمزور ہو، اسے پتہ ہے کہ یہ واحد رستہ ہے کتاب اللہ، اگر میں اس پہ چلوں گا تو یہ میرے گھر کے مسائل کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ میرے کام کے مسائل کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ میرے دنیاوی مسائل کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ میری عبادتوں کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ میرے اللہ کے ساتھ میرا رشتہ بھی استوار کرے گا. اور اصل حقیقت ہے کیا؟ یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں تو زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 50-60 سالہ میکسیمم 70 سالہ زندگی جو ہے اس کے گزارنے کے بعد where do we stand؟ ہمارا ایک سٹانس اس کے اوپر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت جو ہے وہ صرف بیمار پہ نہیں آتی، تندرست پہ بھی آتی ہے. موت صرف بوڑھے پہ نہیں بلکہ جوان پہ بھی آ جاتی ہے. موت صرف غریب نہیں، امیر پہ بھی آتی ہے. تو ایک ایسی چیز جو الٹیمیٹ حقیقت ہے، جو ہم سب مانتے ہیں، اس میں جو کامیابی کا رستہ وہ قرآن ہے. بیکاز اللہ جو آپ کو رستہ بتا رہے ہیں وہ اس پریپریشن کے لیے بتا رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا. اور اللہ نے عجیب طرح سے اس چیز کی ایکسپلینیشن دی. ذائقہ استعمال کر کے، یعنی اگر اللہ پاک ذائقے کے علاوہ کوئی اور ٹرم استعمال کرتے تو وہ بھی ہوتا کہ ہر انسان کو مر جانا ایک دن، لیکن اللہ نے کہا ذائقۃ الموت. تم اگر قرآن سے ہٹ کے، قرآن آپ کی زندگی کی ریسیپی ہے. جس طرح آپ دنیا میں کوئی چیز بھی، مثال کے طور پہ جو لوگ کوکنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ جو انگریڈینٹس ریسیپی استعمال کرتے ہیں وہی ذائقہ اس کھانے کے پکنے کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے، وہی ذائقہ آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی اگر آپ قرآن کے سوا کوئی اور ریسیپی، اللہ کے دین کے سوا کوئی ریسیپی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیے کے علاوہ کوئی ریسیپی استعمال کریں گے تو وہی ذائقہ آپ کے اینڈ کے وقت میں وہی ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا. بیکاز یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں اپنی زندگی کی ریسیپی جو ہے وہ کس بیس پہ بنا رہا ہوں، میرے اعمال کی ریسیپی کیا ہے. دیکھیں میں یہاں پہ یہ ہرگز نہیں کہتا، ہم سب کمزور لوگ ہیں، انسان ہیں، اپنی اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہم لوگ یہ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب تک ہم اس زندگی سے گزر رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ اعمال پریپئر کر رہے ہیں. اللہ پاک سورہ میں، ایک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے اپنے عمل کو بھی دیکھ لو گے اور بڑے سے بڑے عمل بھی تمہیں نظر آ جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی ایون رتی برابر بھی جو اچھائی ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے، اور رتی برابر برائی جو ہے وہ بھی دیکھ لو گے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی رہبانیت کی زندگی گزاریں، دنیا سے ہٹ جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا رستہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے معاملات کو کیسے درست کروں، میں اپنی ڈیلنگز کو کیسے درست کروں، میں اپنے کردار پہ کیسا کام کروں، میں اپنے مورلز کو کس طرح سے اپ گریڈ کروں. یعنی ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی عبادت کے ذریعے جتنی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ظاہری بات ہے انسان ہمبل ہوتا ہے جتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. آبویسلی یہ نماز جو ہے، یعنی ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اب نماز میں اکثر لوگ بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پورے دھیان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ یہ نماز ہمیں ایک گائیڈڈ رستہ دکھا رہا ہے. قرآن جا بجا میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے سامنے جب تم سبمٹ کرو تو وہ اس طرح ہو جیسے سیدنا ابراہیم نے نعرہ لگایا تھا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم ان عبادات کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے لے کے آئیں کہ ہماری زندگی میں سبمیشن نظر آئے. قرآن کے معاملات کو ہم اپنی زندگی میں سچ ہے، محبت ہے، خلوص ہے، رواداری ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، یہ سب چیزیں ایسے پیدا کریں
کہ قرآن ریفلیکٹ کرے ہماری ذات کے اندر. اگر میں قرآن پڑھوں اور نماز پڑھوں اور اس کے باوجود میں ایک دیانتدار انسان نہیں ہوں، میں میرے دل میں وعدے کا پاس نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، افترا کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو ہر اس چیز سے جوڑ رکھا ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے، تو آیا کس طرح سے میں وہ ریسیپی تیار کر رہا ہوں جو کل قیامت کے دن اور بلکہ اس سے پہلے موت کے وقت وہ جو ذائقے والی بات ہے وہ کیسے ایک اچھا ذائقہ پیدا کرے گی؟ اللہ پاک نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا جو سفر ہے وہ یہی ہے کہ میں اس ریسیپی کو سمجھوں اور ان انگریڈینٹس کو ڈالوں. ریسیپی ہمیں اللہ نے قرآن کی شکل میں دے دی، یہ ریسیپی ہے. اب اس میں سے انگریڈینٹس جو چاہیے زندگی گزارنے کے وہ میں ایک ایک کر کے نکالتا رہوں، بیکاز یہ واحد ہدایت کا رستہ ہے. میرے زندگی کی دیکھیں، ہر انسان اپنے حساب سے ایک زندگی گزارتا ہے، کچھ اس کے اوپر حالات مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ وہ اختیار کرتا ہے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیے خود تجویز کرتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن اس میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو واحد ہدایت کے رستے کو، قرآن کو پکڑ لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. واحد وہ رستہ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو پھر اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کی زندگی کے حالات کس اس سے گزر رہے ہیں. پھر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا رحم و کرم آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا لطف و فضل آپ کے ساتھ ہے. اصل چیز یہ ہے. تو پھر زندگی میں جو بھی آپ نے اپنی زندگی میں انگریڈینٹس ڈالے ہوں گے وہ الٹیمیٹلی انسان کو، جب یہ زندگی انسان سائن آف کر کے، جب ہم سائن آف کر دیں گے اس دنیا کو اور ہم اس رستے میں واپس اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تو پھر یہی انگریڈینٹس کام آئیں گے. ہمیں اس چیز پہ جو اعمال قرآن بتا رہا ہے اس سے ہماری نظریں ہٹی ہوئی ہیں. ہم اس سے یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور یا ہمیں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے اور آتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنی زندگی میں 3 قسم کے دوست بناتے ہو. ایک دوست بناتے ہو جو تمہارا مال اور تمہارے اسباب ہے، جس پہ تم ساری زندگی کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو. اس زندگی میں تم وہ مال و اسباب پیدا کرتے ہو. ساری آپ دیکھیں ہماری زندگی، اور ضرورت اب تو زندگی ایسی ہے کہ اگر اس پہ آپ کوشش نہ کریں تو ڈے ٹو ڈے لائف نہیں گزرتی، لیکن ہمارا میجر فوکس اس کی طرف چلا جاتا ہے. ہم دنیا کے مال اور اسباب کو اپنا پہلا دوست بنا لیتے ہیں. دوسرا دوست ہمارے عیال ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے، بیوی، بچے، گھر بار، جس پہ ہم ساری زندگی اپنی نچھاور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز اعمال، یعنی مال، عیال اور اعمال. اب ان تینوں پہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ڈسکس. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کی وہ ریسیپی ہے کہ جس میں سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے انگریڈینٹس نکالنے ہوں گے تاکہ جب ہم اپنی زندگیوں کو یہاں سے گزار کے جائیں تو ہماری زندگی کا جو اوور آل ہمارا آؤٹ کم ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جس کو اللہ نے انعمت علیہم کہا. اللہ ہمیں کاش ان لوگوں میں سے بنائے. ہم تو کمزور لوگ ہیں ان لوگوں میں. I don't know, but we can at least try. But at least we can try کہ غیر مغضوب علیہم میں تو نہ ہے جس پہ اللہ غضبناک ہو. تو ہم آج یہ بات، میں آپ سے جب قرآن کی ہدایت کی بات کر رہا تھا تو اس میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 3 دوست جو ہم اپنی زندگیوں میں بناتے ہیں، جس میں پہلا دوست ہمارا مال ہے جس کو پہ ہم ساری زندگی صرف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے عیال ہیں جس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. لیکن اعمال پہ ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا. اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں صرف قرآن دے سکتا ہے، وہ رستہ دے سکتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا. اور آپ یقین مانیے کہ جب انسان اس زندگی میں اس دنیا کے سفر کو اختتام پہ انسان جب دنیا کے اس سفر کا اختتام کرتا ہے
تو سب سے پہلے انسان سے اس کا مال چلا جاتا ہے، وہ چاہے اس کی جتنی بھی اس نے دولت بنائی، اس نے بینک بیلنس بنایا، اس نے زندگی کے اندر جو کچھ اکٹھا کیا، وہ فوراً کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انسان کے وہ اولاد ہے، بھلے اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ سب پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی انسان کو اس کے آخری سفر پہ اکیلا جانے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ دوست پھر کون ہوا؟ مال، عیال یا اعمال؟ جو میرے ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر کا چھوٹے سے چھوٹا، برے سے چھوٹا سے معمولی سے معمولی ذرہ بھر بھی نظر آئے گا، اور خیر بھی نظر آئے گی ذرہ بھر۔ تو پھر اعمال میں اپنی زندگی میں کون سے اپناؤں؟ میں کیا قرآن کے ان اعمال پہ میری نظر ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ میرا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ میرے زندگی کا پرپس کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن کس بیس پہ ہونا چاہیے؟ میری زندگی کی جو مسائل ہیں، اگر میں ان مسائل کا شکار ہوں تو مجھے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ اگر میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں تو کامیابی والی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا دکھاتے ہیں؟ کیونکہ کامیابی کی ساری جتنے ہیں نا، کامیابی کے نقشے پیدا کر دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ناکامی کے نقشے بھی اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی، میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بیکاز قرآن نے اس کو ذائقۃ الموت کہا ہے۔ جب ریسیپی کا ہے تو وہ انگریڈینٹس دیکھنے ہوں گے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے وہ کیا انگریڈینٹس لے کے چل رہا ہوں۔ کیا میری زندگی کی پریشانیاں اور آزمائشیں مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر رہی؟ کیا خدا نخواستہ وقتی ناکامیاں مجھے یہ تو نہیں سکھا رہی کہ میں اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں؟ کیا میری دنیا کی کامیابی میرے اندر اتنا فخر اور غرور تو نہیں پیدا کر رہی کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں؟ کیونکہ یہ کمال جو ہے، وہ کمال یہی ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑے رکھوں۔ اگر وہ مشکلات والی زندگی ہے تو بھی میں اللہ سے جڑا رہوں، اور اگر وہ کامیابی اور آسائشوں والی زندگی ہے تو بھی میرا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس صورت میں پھر آپ وہ انگریڈینٹس جمع کر رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹ کامیابی کے لیے آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، اور ان انگریڈینٹ سے جب ہم زندگی سے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ ہم بھی اللہ کے ان لوگوں میں سے ہوں جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ یہ خود بھی اللہ کا ایک انعام ہے ان لوگوں پہ جو بہت ہائی رینکنگ لوگ تھے، جن کی زندگیاں فقط اللہ کی اطاعت تھی، وہ ڈیفینیٹلی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مرسلین تھے، اللہ کی اور مقرب لوگ تھے، اولیاء تھے، بزرگ تھے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام تھے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی اس زندگی میں آپ کو ہر طرف ایک فتنے کا دور دکھائی دے رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں قرآن سے ہدایت لوں اپنے اعمال کے حساب سے۔ پہلی چیز کہ میرے اعمال جو ہیں وہ مجھے قرآن کون سے اعمال کہتا ہے جس سے میری زندگی کامیاب لوگوں والی زندگی بن سکتی ہے، اور کون سی وہ میرے اعمال ہیں جس سے میرے اللہ ناخوش ہوتا ہے اور اللہ کا غضب آتا ہے، ان چیزوں کو میں چھوڑ دوں۔ پہلی بنیادی چیز تو اپنے اندر اور میرے اندر آپ کو اور مجھے اس اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری اصلاح جو فوراً اس کے ساتھ چاہیے کہ کیا میں جو قرآن مجھے ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے، کیا یہ وہی رستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، یا میں کوئی اور من گھڑت دنیاوی، یعنی دیکھیں اب یہ فتنے کا دور ہے، اس کے اندر کئی قسم کے فتنے برپا ہوں گے۔ اس میں لوگوں نے آ کے نبوتوں کے دعوے کیے، اس فتنے کے اندر لوگوں نے بدعات پیدا کیے، اسی فتنے کے اندر لوگوں نے دین کی شکل کو مس کیا۔ آپ یقین مانیے اس وقت اسپیشلی سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں تو آپ یقین مانیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اصل نبی کے میسج کو کیسے ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت، یعنی جسے کہتے ہیں نا، خالی بات کی بات نہیں ہے، لوگ بہت ہی ایک یعنی منظم طریقے کے ساتھ اس دین کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج کی مختصر گفتگو میں 2 پوائنٹس صرف اپنے آپ کے ساتھ جو میجر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ میسج آپ تک چل جائے۔ ایک تو یہ پہلا پوائنٹ کہ میرے اعمال قرآن کے حساب سے آ جائیں، جو چیز قرآن مجھے کرنے کو کہتا ہے وہ میں کر لوں، جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے اس چیز سے میں منع ہو جاؤں۔ ایک تو میں اپنی زندگی کا بنیادی اصول یہ بنا لوں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ فتنے جو اب بار بار نظر آ رہے ہیں، میں ان چیزوں کو ایک بار دوبارہ سے دیکھوں
کہ بعض لوگ اب بدعات جمع کر کے دین کی شکل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی آپ ان سارے بدعات پہ یہ دین کا حصہ. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کو بدعات میں ڈال دیا. کل بدعت ضلالہ، اور اللہ نے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نئی دین میں چیز نکالی جانے والی چیز گمراہی ہے. تو میں نئی چیزوں کا اجتناب کروں، میں اس چیز کا بھی اجتناب کروں، میں اس چیز سے بھی بچوں کہ میرا جب کل ٹیسٹ ہوگا تو اللہ نے کہا تھا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، اگر کوئی تم اور نئی چیز اپنی طرف سے اسلام کے علاوہ بنا کے لے کے آؤ گے وہ میں قبول نہیں کروں گا تم سے. تو اتنی بڑی بات اللہ کا دعویٰ خالق کائنات مالک کائنات مجھے کہہ رہا ہے، تو میں کیا کوئی ایسی نئی چیز پہ تو میں نہیں چل پڑا جو قرآن نے نہیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، نبی کے پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم، اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نہیں بتائی. تو میں اپنی طرف سے اس کی ایک من گھڑت پکچر بنا کے لوگوں کو پیش کر رہا ہوں. یہ آج کا فتنہ ہے. اور سیدھا رستہ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ قرآن کو فالو کریں گے. پھر آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ میں فرقہ واریت میں تو نہیں پڑھ رہا، میں غلط بدعات کی زندگی میں تو نہیں پڑھ رہا. آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کو بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد بھی کوئی اور لوگ ہیں. دیکھیے ارسپیکٹو، اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے. آپ قرآن کا حکم دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی، آج آپ کا دین مکمل ہو گیا اور ہدایت قرآن تمام ہوا اور اللہ نے آپ کے لیے دین اسلام چن لیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ آیت ہے وہی ہے تو نبی کی زندگی میں پوری ہو گئی. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، جو اسلام سے ہٹ کے کوئی اور پیٹرن بنانے کی کوشش کرے گا میں اس سے قبول نہیں کروں گا. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ، کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آدمیوں میں سے، یعنی تم آپ نرینہ اولاد، حالانکہ نرینہ اولاد ہوئی رسول اللہ کی، لیکن وہ چھوٹے زندگی میں وہ بچے اللہ نے ان سے لے لیے واپس بیٹے. تو بیٹیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. فاطمہ زہرا جو سب سے پیاری بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی. فاطمہ زہرا کا ایک ڈیفینیٹلی ایک مقام مختلف ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے نبی کو فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، مگر فقط اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری ختم رسل ہیں، آخری نبی ہیں. اب اس بات کو میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ چیز ہمیں سمجھ آئے. نبی اور رسول میں فرق جو ہے وہ بہت بنیادی فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول ایک پوری شریعت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 کتابیں لے کے آئے. اس کے علاوہ بھی جو مرسلین ہیں وہ تھے جنہوں نے ایک مینیفیسٹو لے کے آئے، چاہے صحیفوں کی شکل میں بھی لے کے آئے. نبی اس کی کنٹینیویشن ہوتا ہے. تو اس بات سے کیا سمجھ آیا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اللہ نے جب اس آیت کو بولا نا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول، فقط اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی بھی ختم الرسول ہے، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک آرمی میں ایک جنرل ہے، وہ سولجر بھی ہوتا ہے، بٹ ہر سولجر جو ہے وہ آرمی کا جنرل نہیں ہوتا. ہر جنرل، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر جنرل سولجر بھی ہوتا ہے، بٹ ہر سولجر جو ہے وہ جنرل نہیں، ہر سولجر جنرل نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے بولا خاتم النبیین تو اللہ نے بحث بند کر دی کہ رسول تو الٹیمیٹ آپ ہیں ہی ہیں، لیکن ایون دا اسمالر کیپیسٹی میں بھی اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جیسے اگر آپ ایک جگہ پہ ایک
ایگریمنٹ لکھ دے کہ آج اس سوئل پہ اس کے بعد کوئی سولجر پیر نہیں رکھے گا. اگر آپ یہ بولے کوئی جنرل پیر نہیں رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سولجر کی ضرورت شاید بعد میں پیدا ہو جائے. I'm just trying to explain, I don't know میں اگر آپ کو صحیح طرح سے بات سمجھا پاؤں. رسول اور نبی کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر نبی اللہ کا رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول اللہ کا نبی ہوتا ہے. اللہ کا رسول مینیفیسٹو کتاب لے کے آتا ہے، نبی اکثر کنٹینیویشن لے کے چلتے ہیں. اللہ نے بولا کہ آج کے بعد نبی جو ہے نبی یہ فقط الٹیمیٹ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد آپ کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. یعنی ہائر کیپیسٹی ڈسکرائب کی اور اسمالسٹ کیپیسٹی میں بولا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے میں آپ کو جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بولے کہ آج کے بعد اس سوئل پہ کسی سولجر کا پیر نہیں ہوگا. تو اگر نبی کی رسالت کو اللہ خالی کہتے کہ بحیثیت رسول اب کوئی رسول نہیں، یعنی کتاب نہیں آئے گی، تو پھر گنجائش تھی کہ کوئی اور آ کے اس کو ایکسپلین کرتا. چونکہ اللہ نے ان کو بولا کہ آپ رسول ہیں اور آپ کی رسالت الٹیمیٹ ہے، لیکن اب آپ کی بات نبوت بھی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ سے مثال دینے کے لیے کہا کہ اگر ایک جنرل ہے جو سولجر بھی ہوتا ہے جبکہ سولجر جنرل نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر ایک اسمالسٹ کیپیسٹی میں یہ بول دیں کہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی سولجر اس سرزمین پہ پیر نہیں رکھے گا، تو اب سمجھ آ گئی بات کہ کسی بھی رینک کا سولجر اس پہ پیر نہیں رکھے گا، چاہے اس کا کوئی بھی رینک ہو، اب وہ اس سوال پہ پیر نہیں رکھے گا. لیکن اگر اللہ یہ کہتے کہ وہ خاتم المرسلین تو گنجائش تھی، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہاں کوئی جنرل اب نہیں آئے گا، لیکن اسمال کنٹینجنٹ میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ انٹروینشن رہے گا. اللہ پاک نے یہ دونوں مثالیں دے کر انسانیت کو بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن تکمیل کو پہنچا، رشد و ہدایت ہے، اس کے رستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی سنتوں سے ایکسپلین کیا. میں اکثر کہتا ہوں ایک طبقہ آج یہ بھی ہے جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن یقیناً ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ملتی ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان احکام کو عملاً دیکھنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر نبی کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. اب سمجھ آئی یہ بات کہ دین اسلام نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، نعمت قرآن تمام ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو عملاً ہمارے سامنے کر کے بتا دیا، اور اس کے بعد وحی کا سارا رستہ ختم ہو گیا، انبیاء اور مرسلین کا آنے کا سارا رستہ ختم ہو گیا. اب ہمارے سامنے دو چیزیں رہ گئی، کتاب اللہ اور اللہ کی سنت. اب یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہمارے اعمال اللہ کے احکام سے جڑے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جڑے رہیں گے، تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو رستہ ہوگا، شیطان ہمیں گمراہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے گمراہ کرنا. اس حدیث پہ کہ میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اور مقام پہ یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، وہ بہت پاک گھرانہ ہے، لیکن we have to see کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھرانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے تو وہ بھی تو ان کی زندگی بھی تو اللہ کی کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے طریقے پہ ہے. اگر فار ایگزامپل ہم اس چیز کو ایک ایویڈنس کے طور پہ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے، یعنی یہ دونوں حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اس طرح کے مقام پہ اور جگہ فرمایا کہ میں قرآن پاک کو اور اپنے اہل بیت کو تمہارے لیے چھوڑ کے، اطرتی کا لفظ ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ایون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ تھا، جو مبارک لوگ تھے، ان کی زندگی بھی قرآن تھی، اور ان کی زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجرا تھا. انہوں نے بھی وہی چیز کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی. اب ان لوگوں نے بھی جو چیز اڈاپٹ کی وہ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تھی.
تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ نا لوگوں کی اویئرنیس ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں، ایک اسپیشلی ایک آیت جو ایک حدیث جو غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا اگر میں اس چیز کو ٹرانسلیٹ کروں، میں جس کا سردار ہوں، اگر سردار، میں اس لیول پہ چلا جاتا ہوں. جبکہ مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن میں اگر اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں، تو پھر میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ یہ بھی بات کروں گا کہ اگر ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے مولا اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سٹیپس لیے. اس کے بعد نبی کے جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کوئی ایسا رستہ اختیار کیا جو قرآن سے اور ان کی سنت سے ہٹ کے تھا، یا انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا جو قرآن اور سنت کے عین مطابق تھا؟ اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس میں ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سو دیٹ وی کین فوکس آن سرٹن تھنگس، سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ. تو انشاءاللہ اپنے اگلے شو میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. قرآن ہدایت کا واحد رستہ ہے انشاءاللہ، اور اسی ٹاپک پہ ہم مختلف اینگل سے، ایون آج کے فتنوں کے حساب سے اور اس سے پہلے جو فتنے کریٹ ہوئے اس سب کے حساب سے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ایک تھاٹ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہم بجائے جذباتی ہو کہ چند چیزوں کو یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے، تو نے میرے مسلک کو یہ بولا، قرآن کا رستہ کیا ہے اور اللہ کے رسول کا جو بتایا ہوا رستہ تھا انہوں نے کیا کیسے کر کے بتایا، اور اللہ کے رسول نے جو رستہ اپنے اہل بیت یا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے لیے چھوڑا وہ کیا رستہ تھا. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ شو پہ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو اپنے سوالات ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہمارے پاس آئے تو انشاءاللہ ہم اس کو جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ جو ہے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا رستہ دکھائے انشاءاللہ، کیونکہ یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہی واحد رستہ ہے جس سے ہم یہ دنیا کی کامیابی بھی پائیں گے انشاءاللہ اور آخرت کی بھی. تب تک کے لیے اجازت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.